सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें, सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसा के नाज़रीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं जिस प्रोग्राम का नाम है सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसा के नाज़रीन, एक मरतबा फिर से शुरू हो चुका है प्रोग्राम सुनो समझो सीखो, जिसमें इंशाअल्लाह करीम आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको सुनाई भी जाएगी, सिखाई भी जाएगी और समझाई भी जाएगी। चलें, आपने शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ रहना है, इंशाअल्लाह करीम आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये भी एक सीखने की बात है। सही, पहली बात सीखने की यहाँ से शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में से मेरे ज़्यादा करीब वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस पर सीखने की बात क्या थी इस हदीस पाक में? दुरूद शरीफ की कसरत करनी चाहिए, ये सीखने की बात थी, ये समझने की बात थी, और यही आपको दुरूद पाक की फजीलत सुनाई गई। तो प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, हम सब ने दुरूद पाक की कसरत करनी है। इंशाअल्लाह करीम हम भी क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब होंगे इंशाअल्लाह करीम। तो प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है कलाम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। उनकी मगन दिल के चल गए कुछ बसा दिए उनकी मगन दिल के, उनकी मगन दिल के वो चकरा दिए उनकी मगन खेला दिए गए जिस राग चल गए कुछ बसा दिए गए जिस राग चल गए कुछ बसा दिए मगन दिल के। और अल्लाह का क्या जगह अब भी नसर देगा, अल्लाह क्या जगह अब भी नसर देगा। रो रो के मुस्तफा ने मुस्तफा दरिया बागा दिए रो रो के मुस्तफा दरिया बागा दिए उनकी मगन दिल के। मेरे करीब से
تیرا کسی نے مانگا میرے قریب سے در کا تیرا کسی نے مانگا دھری جا بھگا دیجیے گے دھری جا بھگا دیجیے گے دور پہ بھگا دیجیے گے دھری جا بھگا دیجیے گے دور پہ بھگا دیجیے گے ان کی مانگا کہنے دل کے کچھ کھلا دیجیے گے ان کی مانگا کہنے دل کے ملک سخن کی شاگی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاگی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے گو سکے بٹھا دیجیے گے جس سمت آ گئے گو سکے بٹھا دیجیے گے ان کی مانگا کہنے دل کے کچھ کھلا دیجیے گے جس راہ چل گئے گو کچھ بسا دیجیے گے ان کی مانگ کہنے دل کے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام پڑھا اللہ پاک ان کو بار بار مشن مدینہ دکھائے مدیشہ کے ناظرین پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے عبادت پر ملا ثواب سنو سمجھو سیکھو سنو سمجھو سیکھو سیگمنٹ کا کیا نام ہے عبادت پر ملا ثواب جی عبادت پر ملا ثواب سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے اس سیگمنٹ میں ہوگا کچھ یوں کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ونڈوز ہیں اس ونڈوز میں جو ہے کیا بولتے ہیں پیچھے ایک نمبر چھپا ہوا ہے کیا چھپا ہوا ہے نمبر چھپا ہوا ہے آپ نے کوئی ایسی عبادت بتانی ہوگی کہ جس کو اتنی بار کرنا ہو یعنی جو نمبر آپ کے پاس ہے اتنی بار آپ کو کرنا ہو یا پھر اس کو کچھ بار کر کے اتنا ثواب مل جائے چلیں جناب کون آئے گا ٹیم اے سے ٹیم اے سے آ جائیں جناب آپ جی کون سی ونڈو کھولوں آپ کے لیے جی یہ 04 جو فجر کی نماز کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اس نے گویا ٹوٹل 4 قرآن پاک پڑھے جو فجر کی نماز کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو گویا اس نے پورے 4 قرآن پاک پڑھے جواب ان کا درست ہے سبحان اللہ جی ٹیم اے کا جواب ہو چکا ہے درست کیا ہو چکا ہے درست اب آئیں گے ٹیم بی کی طرف ٹیم بی کون آئے گا آ جائیں آپ جی کون سی ونڈو کھولی جائے آپ کے لیے اسکائی بلو جی 10 جو ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ پاک اس کے لیے اپنی رضا اور مغفرت لازم فرما دے گا جو ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ پاک اس کے لیے اپنی رضا اور مغفرت لازم فرما دے گا جواب درست ہے سبحان اللہ اپنی جگہ پر جائیں گے ٹیم بی کا جواب درست جی ٹیم اے اب کون آئے گا آ جائیں آپ جی کون سا کھولا جائے آپ گرین گرین میں ہے 7 جو فجر کی نماز کے بعد 7 بار درود تاج پڑھے گا اللہ پاک اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا چلیں مفہوماً انہوں نے درست بتا دیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو فجر کی نماز کے بعد 7 بار درود تاج پڑھتا رہے گا اس کی روزی میں برکت ہوگی چلیں جناب ان کا جواب درست مان لیتے ہیں سبحان اللہ اپنی جگہ پر جائیں گے ان کا جواب درست ہو گیا جی ٹیم بی اب کون آئے گا آخری آپ آ جائیں چلیں
جی یہ وہی آخری آپ کے لیے ہے 21. چلیں یہ سوتے وقت کام کرنا ہے اور 21 بار کچھ پڑھنا ہے. جو سوتے وقت اول آخر درود پاک کے ساتھ 21 بار یا متکبرو پڑھ لے گا اسے ڈراونے خواب نہیں آئیں گے. جو سوتے وقت اول و آخر درود پاک کے ساتھ 21 بار یا متکبر پڑھ لے گا اسے ڈراونے خواب نہیں آئیں گے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ اپنی جگہ پر جائیں گے. جواب درست ہو گیا. پیارے بچوں اور کرشمندی کے ناظرین یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا عبادت پر ملا ثواب. عبادت پر ملا ثواب. جی. اور یہ ہوا ٹیم اے اور ٹیم بی کے درمیان اور دونوں ٹیمیں ہو گئیں اس میں ٹائی یعنی برابر ہو گئیں. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے الفاظ ڈھونڈیں. سنو سمجھو سیکھو سنو سمجھو سیکھو. پیارے بچوں اور کرشمندی کے ناظرین سیگمنٹ ہے الفاظ ڈھونڈیں. ہوگا کچھ یوں کہ اسکرین پر آئیں گے کچھ الفابیٹس اور کچھ بلکہ ورڈز آئیں گے. اس میں جو ہے کیا بولتے ہیں کچھ الفابیٹس کی کمی ہوگی وہ آپ نے بتانا ہوگا کہ یہاں پر کیپٹل آئے گا یا اسمال آئے گا, کیپٹل اے آئے گا کیپٹل اسمال اے آئے گا, یا تو آپ کو یہ بتانا ہوگا یا جو بھی ورڈ ہوگا آپ کو اس کے حساب سے لیٹر بتانا ہوگا. جی جناب ٹیم اے کون آئے گا؟ آ جائیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کون سا ورڈ بتاتے ہیں. جی پہلا ورڈ ہے اب اس میں کچھ لیٹرز کم ہیں وہ بتائیں. ٹی اور ایچ کے درمیان اے آئے گا. پھر اے اور جے کے درمیان کیا آئے گا یہ بتانا ہے مائک میں. جے آئے گا. چلیں آخر میں یو کے بعد کچھ آئے گا یا یو کے بعد کچھ نہیں آئے گا؟ کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں آئے گا. چلیں دیکھ لیں سوچ لیں. آپشن دے رہا ہوں آپ کو سوچنے کا جلدی سوچ لیں. ڈی. جی انہوں نے کہا اے جے اور ڈی کا اضافہ کریں گے. دکھائیے جناب کیا یہی ورڈ اضافہ ہوں گے؟ جی تہجد بنے گا. جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. چلیں پیارے بچوں اور کرشمندی کے ناظرین ٹیم اے کا جواب درست ہو چکا ہے. جی ٹیم بی اب کون آئے گا؟ آ جائیں آپ. کیا بنے گا؟ یہ بھی نماز کا نام ہے. چلیں آئی کے بعد ایس آئے گا. آئی کے بعد ایس آئے گا ٹھیک ہے. پھر ایچ ہے پھر آر ہے. آر کے بعد اے آئے گا. آر کے بعد اے آئے گا. سوچ لیں کیا بنے گا پھر یہ. چلیں یہ بتا دینا کیا بنے گا. اشراق. یہ کہہ رہے ہیں نماز اشراق. جی دکھائیے جناب کیا یہی ورڈز کا اضافہ ہوگا؟ اشراق اور جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ اپنی جگہ پر جائیں گے. جی ٹیم اے اب کون آئے گا؟ آ جائیں. یہ بھی نماز کا نام ہے. چلیں بھائی آج نماز ہی نماز ہے. چاشت. تو بتائیں کیسے ورڈز بتائیں. سی. چلیں سی. سی سے ہوگا. کس سے ہوگا؟ سی سے. اب یہ بتائیں سی اسمال آئے گا کیپٹل آئے گا؟ کیپٹل. چلیں کیپٹل سی. پھر ایچ ہے پھر اے ہے پھر کیا آئے گا؟ ایس. پھر ایس آئے گا. چلیں جناب انہوں نے کہا سی اور ایس کا اضافہ کریں گے. کیپٹل سی ہوگا اور اسمال ایس ہوگا. دکھائیے جناب. جی جناب ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اپنی جگہ پر آئیں گے. جی ان کا جواب درست ہو گیا. ٹیم بی اب کون آئے گا؟ آ جائیں آپ. جی ڈبلیو کے بعد اے آئے گا. ڈبلیو کے بعد اے آئے گا ٹھیک ہے. ای کے بعد ای آئے گا. جی یہ کون سی نماز بنے گی پھر؟ اوابین. نماز اوابین. اور ان کا جواب دکھائیے جناب کیا درست ہے؟ جی ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اپنی جگہ پہ جائیں گے. جواب درست ہو گیا. آخری سوال ہوگا وہ ہوگا ٹیم اے سے. آ جائیں. جی ایل آئے گا. اے کے بعد ایل آئے گا صحیح ہے. اور اے کے بعد زیڈ آئے گا. یہ کہہ رہے ہیں اے کے بعد ایل اور دوسرے اے کے بعد زیڈ. یہی کہہ رہے ہیں. جی کیا بنا ہے پھر یہ؟ الفاظ. یہ کہہ رہے ہیں الفاظ بنا. جی دکھائیے. الفاظ. جواب ان کا درست ہے. ماشاء اللہ اپنی جگہ پر جائیں گے. آخری ورڈ وہ ہوگا ٹیم بی سے. اور ٹیم بی کون آئے گا؟ آپ آئیں. آ جائیں آپ. کے بعد ایچ آئے گا. پھر ایم کے بعد او. جی یہ کہہ رہے ہیں کے کے بعد ایچ اور ایم کے بعد او آئے گا. جی دکھائیے. جی خاموشی. جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ آپ اپنی جگہ پر جائیں گے. پیارے بچوں اور کرشمندی کے ناظرین ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں کے درمیان ہوا مقابلہ الفاظ ڈھونڈنے کا اور دونوں ٹیموں میں سے کسی نے بھی کوئی غلطی نہیں کی. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے سیر سے
सीखो। सुनो समझो सीखो सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शेर से सीखो में मैं हूँ मोहम्मद ज़ैन अत्तारी। आज हम जानेंगे गारे हिरा के बारे में। बच्चों, गारे हिरा मक्का पाक का बहुत ही मुबारक मकाम है। हमारे प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले इसी गार में अल्लाह पाक की इबादत किया करते थे। इमाम अहमद बिन मोहम्मद कस्तलानी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत करने के लिए गारे हिरा को इसलिए खास फरमाया और ये गार दूसरी गारों पर फजीलत रखती है क्योंकि इसमें लोगों से दूरी, दिल जमई के साथ इबादत और खाने काबा की जियारत होती थी और ये खूबियाँ बाकी गारों में नहीं थी। बच्चों, गारे हिरा 4 गज लंबा और 2 गज चौड़ा है। यह गार जबले हिरा में किबला रुख वाक़ई है और इसे जबले नूर भी कहते हैं। ये पहाड़ मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 3 मील के फासले पर है, लेकिन अब मक्का पाक इतना फैल चुका है कि मक्का पाक की बाउंड्रीज जबले नूर को छूने लगी हैं। बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही इसी गार में उतरी, जो कि 30वें पारे की सूरह अलग की शुरू की 5 आयतें हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, गारे हिरा गारे सोर से अफजल है क्योंकि गारे सोर ने 3 दिन तक आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम चूमे, जबकि गारे हिरा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा रहे हैं। अब आइए गारे हिरा और जबले हिरा के फजाइल सुनते हैं। गारे हिरा की तरफ आने वाला जब पहाड़ पर चढ़ता है तो ये अपनी फजीलत की वजह से आने वाले के गम को दूर कर देता है। जब अल्लाह पाक ने तूर पहाड़ पर तजल्ली फरमाई तो वो टुकड़े टुकड़े हो गया और उन टुकड़ों में से एक टुकड़ा जबले हिरा है। इसमें जोहर के वक्त दुआ करने वालों की दुआ कबूल होती है और आवाज दी जाती है कि जो शख्स हमसे दुआ करता है हम उसकी दुआ कबूल करते हैं। अल्लाह पाक हमें अपने वालिदैन के साथ गारे हिरा में इबादत करना नसीब फरमाए और बार बार मक्का पाक और मदीना पाक की अदब वाली हाजिरी नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, उम्मीद है कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और किड्स मदनी चैनल देखते रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट था जिस सेगमेंट का नाम था सैर से सीखो और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमें मालूमात मिली। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है बाउल एक्टिविटी। सुनो समझो सीखो सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बाउल एक्टिविटी में हमारे साथ होती हैं 4 कैटेगरीज, यानी कि एक होती है सुन्नत, एक होती है सीरत, एक होती है इबादत और एक होती है मुतफर्रिक। कौन सी? मुतफर्रिक। ऊंची आवाज में। मुतफर्रिक। जी, मुतफर्रिक। ये 4 कैटेगरीज होती हैं और इन 4 कैटेगरीज के लिए हमारे साथ आते हैं 8 बच्चे। हमारे पास आते हैं 8 बच्चे, 4 आते हैं टीम ए से, 4 आते हैं टीम बी से और इनकी जो कैटेगरी निकलती है उस कैटेगरी के मुताबिक इनसे होते हैं सवालात और ये देते हैं उसके जवाब। चले जनाब, टीम ए कौन आएगा? सबसे पहले एक काम करें आप आए। जी सीरत के मुताबिक आपसे सवाल है, बताइए मक्की ज़िंदगी में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूसरे किस इलाके में दीन की तबलीग के लिए तशरीफ़ ले गए थे? ताइफ। सोच लें। जी, इन्होंने कहा ताइफ और इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अपनी जगह पर जाएंगे। जी टीम बी कौन आएगा? आ जाए आप। जी, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह की अलैह डेली कितने कुरान पाक ख़त्म करते थे? 2। इन्होंने कहा 2 और इनका जवाब दुरुस्त है। जी, अब कौन आएगा टीम ए से? आ जाए आप। जी, इबादत के मुताबिक सवाल है, बताइए कि आबिद का मायना क्या है? आबिद नाम होता है ना हमारे यहाँ पे, इसका मायना क्या है? इबादत करने वाला। इबादत करने वाला कहलाता है आबिद। टीम ए टीम बी, इबादत करने वाला क्या कहलाता है? जी, आबिद कहलाता है। जवाब इनका दुरुस्त है। अपनी जगह पर जाएंगे। जी टीम बी कौन आएगा? आ जाए, कोई भी निकाले मत।
عبادت عبادت کے متعلق سوال، وہ کون سی عبادت ہے جو صرف مکہ پاک میں ہوتی ہے اور نماز کے علاوہ ہر وقت ہوتی ہے؟ عمرہ. عمرہ. سوچ لیں، صرف مکہ پاک میں ہوتی ہے اور نماز کے علاوہ ہر وقت ہوتی ہے. عمرہ بھی ہوتی ہے، عمرہ بھی ہوتا ہے مگر اس کا ایک رکن ہے. چلیں عمرے کا بھی رکن ہے ایک. طواف. جی طواف، اور جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. اپنی جگہ پر جائیں گے، جواب انہوں نے درست دے دیا. اب آئے گا آخری سوال کے لیے. کون؟ آ جائیں. متفرق. متفرق. سوال یہ بتائیے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کے پیر صاحب کا نام بتائیے. جی آپشن دوں؟ لقمان ہاروانی یا عثمان ہاروانی؟ عثمان ہاروانی. سوچ لیں. جی. عثمان ہاروانی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی اب کون آئے گا ٹیم بی سے؟ آ جائیں آپ. جی یہ لیں. سیرت. جی سیرت. بتائیے کس غزوے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دانت مبارک کا کچھ حصہ شہید ہوا تھا؟ غزوہ احد یا غزوہ بدر؟ غزوہ احد. سوچ لیں. ٹیم کچھ اور کہہ رہی ہے ویسے. جی غزوہ بدر. سوچ لیں. اب سوچ لیں جلدی، وہ سوچیں. کنفرم ہے آپ غزوہ بدر پہ یا غزوہ احد پہ کنفرم ہے؟ غزوہ احد. غزوہ احد پہ کنفرم ہے آپ؟ سوچ لیا. جی جناب انہوں نے بالکل صحیح سوچا گیا. جواب درست ہے. جی غزوہ احد، اور جواب ان کا درست ہو گیا. پیارے بچے اور کچھ بندش ہے کہ ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا باؤل ایکٹیویٹی، اور ہوا ٹیم اے اور ٹیم بی کے درمیان. دونوں ٹیموں سے 3 سوالات ہوئے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے الفاظ آگے پیچھے. سنو سمجھو سیکھو، سنو سمجھو سیکھو. اب ہوگا کچھ یوں کہ اس میں یہ ہوگا کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر ایک جملہ ہے، مگر وہ جو ہے کیا بولتے ہیں مس آرڈر ہے، یعنی اس کو جملہ صحیح سے بن نہیں رہا. اب آپ نے اس جملے کو صحیح سے بنانا ہے اور پھر ہمیں اس بتانا ہے کہ کون سا جملہ بنے گا. چلیں آپ اس کو کہہ لیں ریورس آرڈر میں، اور آپ کو صحیح آرڈر کرنا ہے اس کا. ٹھیک ہے چلیں آ جائیں. چاہے دینی دعوت کی نیکی کو لوگوں نیکی کی دعوت، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی چاہیے. جی انہوں نے جواب دیا کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی چاہیے. یہاں پر جملہ لکھا ہوا ہے چاہیے دینی دعوت کی نیکی کو لوگوں. جی دکھائیے جناب کیا ہوگا درست جواب؟ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی چاہیے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی اب کون آئے گا ٹیم بی سے؟ آ جائیں ادھر کھڑے ہوں. جی چاہیے کرنا منع سے برائی کو لوگوں کو برائی سے منع کرنا چاہیے. لوگوں کو برائی سے منع کرنا چاہیے. جی دکھائیے جناب کیا یہی درست جواب ہے؟ لوگوں کو برائی سے منع کرنا چاہیے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ کون آئے گا ٹیم اے سے؟ آ جائیں آپ. جی چاہیے سننی نہیں باتیں کی کسی کر چھپ. کسی کی باتیں چھپ کر سننی نہیں چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں کسی کی باتیں چھپ کر نہیں سننی چاہیے. یہ درست نہیں ہے. سننی نہیں چاہیے. ریورس آرڈر میں ہے. سوچ لیں. آپ نے کیا بولا؟ کسی کی باتیں چھپ کر سننی نہیں چاہیے. نہیں، یہی تو غلطی کر رہے ہیں. چھپ کر کسی کی باتیں سننی نہیں چاہیے. دکھائیے جناب. چھپ کر کسی کی باتیں نہیں سننی چاہیے. جواب درست ہے. ان کا جواب درست ہو گیا. آخری سوال ہوگا وہ ہوگا ٹیم بی سے. اور آ جائیں بلکہ آپ آئیں ادھر آئیں. جی دکھائیے جملہ. چاہیے دینا چھوڑ کو کاموں کار بے.
مائک میں مائک. बेकार कामों को छोड़ देना चाहिए. بیکار کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے. دکھائیے جناب کیا یہی جملہ بنے گا؟ بیکار کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. ٹیم بھی اپنی جگہ پر جائیں گے. جواب ان کا درست ہو گیا. پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا الفاظ آگے پیچھے. پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ میں ہم سنیں گے مدینے کی باتیں. سیگمنٹ کا نام ہوگا مدینے کی باتیں. سنو سمجھو سیکھو سنو سمجھو سیکھو. پیاری بچوں کڈز مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ مدینے کی باتیں میں آج ہم جانیں گے مسجد جمعہ کے بارے میں. تو بچیوں مدینہ پاک کی مشہور مسجدوں میں سے ایک مسجد جمعہ بھی ہے. مسجد قباء سے مسجد نبوی کی طرف جاتے ہوئے سیدھے ہاتھ پر یہ مسجد آتی ہے اور ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر قباء شریف سے فارغ ہو کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مدینہ پاک کی طرف روانہ ہوئے. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی سالم کے علاقے سے گزر ہوا تو وہاں کے رہنے والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دیر یہاں رکنے کے لیے عرض کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کہنے پر وہاں رک گئے. اسی دوران جمعے کی نماز کا وقت بھی شروع ہو گیا تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ یہی پہلی بار جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا فرمائی اور جہاں نماز پڑھی گئی وہاں پھر مسجد بنا دی گئی اور آج بھی وہاں ایک عالیشان مسجد موجود ہے جو مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہے. سبحان اللہ. پیاری بچیوں اللہ پاک ہمیں والدین کے ساتھ اس مسجد میں نماز پڑھنا نصیب فرمائے اور بار بار مکہ پاک اور مدینہ پاک کی ادب والی حاضری نصیب فرمائے. آمین. تو پیاری بچیوں کڈز مدنی چینل کے ناظرین امید ہے کہ آپ کو آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. نیو انفارمیشن کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا مدینے کی باتیں. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے. سنو سمجھو سیکھو سنو سمجھو سیکھو. جی پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین سیگمنٹ ہے قرآن میں قرآن میں ذکر ہے. اس سیگمنٹ میں ہوگا کچھ یوں کہ آپ نے بتانا ہوگا. میں آپ سے سوال کروں گا اور یہاں پر ہوں گے آپشنز. آپ نے ان کا جواب دینا ہوگا. کسی نہ کسی آنسر پہ لگا کر آپ نے اس کا جواب دینا ہوگا. ٹیم اے کون آئے گا؟ جی آ جائیں آپ. چلیں ادھر جائیں بورڈ کے پاس. سوال یہ ہے بتائیے کہ قرآن پاک میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک محمد کتنی بار آیا؟ 4 بار. چلیں آپ نے دیا جواب کیا؟ 4 بار. آپ دیکھتے ہیں ان کا جواب درست ہے نہیں. وہ بتائے گی ٹیم بی آ کر. کون آئے گا اب ٹیم بی سے؟ پتہ ہے کہ کن کن صورتوں میں نام آیا ہے؟ آ جائیں. یہ کہہ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کن کن صورتوں میں نام آیا ہے. جی ابھی آپشنز لگائیں گے تو اندازہ ہوگا کہ کیا ان کا جواب درست ہے کہ نہیں. کیا یہ پتہ چلے گا کہ ٹیم اے نے درست وہ بتایا اور ٹیم بی نے درست لگایا نہیں. چلیں انہوں نے ایک لگایا ہے سورہ فتح, دوسرا لگایا ہے سورہ احزاب, تیسرا لگایا ہے سورہ آل عمران. چلیں سورہ فتح میں آیا ہے؟ جی آیا ہے, بالکل آیا ہے. سورہ احزاب میں بھی آیا ہے, سورہ آل عمران میں بھی آیا ہے, سورہ یاسین میں آیا ہے. ایک جگہ پہ غلطی ہو رہی ہے اور ایسی غلطی ہو رہی ہے میں نہیں سوچ سکتا تھا ایسی غلطی ہوگی. چلیں آپ کے محمد میں تو آپ لگا لیں. چلیں سورہ محمد لگا لیں. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ محمد میں. مجھے مائک دے دیں پہلے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. جی
جی پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، ٹیم اے نے جواب دیا تھا کہ 4 بار قرآن پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لایا گئے، اور ٹیم بی نے جواب دیا کہ کن کن صورتوں میں آیا، تو انہوں نے جواب دیا سورہ فتح میں آیا گئے، سورہ احزاب میں آیا گئے، سورہ محمد میں آیا گئے اور سورہ آل عمران میں آیا گئے، اور ان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، دونوں ٹیموں کا جواب درست ہو چکا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں نعت خواں اسلامی بھائی کی طرف اور ان سے سنتے ہیں ایک کلام۔ آپ ہمیں کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں؟ جب بھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ۔ چلیں سنائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جب بھی میں
आते आते सदा पर तुम्हारा या रसूल अल्लाह जब भी मैं देखो संगे दर तुम्हारा या रसूल जी सुबहान अल्लाह और माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने कलाम सुनाया। अल्लाह पाक इनको बार बार मीठा मदीना दिखाए। आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है नात के रंग। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आएगा एक शेर का मिसरा और वो होगा, उसके अल्फाज होंगे वो होंगे आगे पीछे। आपने उनको दुरुस्त करके दुरुस्त शेर पढ़ना होगा, दुरुस्त मिसरा पढ़ना होगा। जी टीम बी, वो टीम ए, कौन आएगा? आ जाए। अरे हाय, लिखा जो लिखा हुआ है, जो तहरीर हुआ है यहाँ पर, हवा के ये मस्त झोंके जो आ रखे हैं इरम से। ये हवा के मस्त झोंके जो इरम से आ रहे हैं। ये हवा के मस्त झोंके जो इरम से आ रहे हैं, ये कि तैबा हो के आते तो कुछ और बातें होती। जवाब इनका दुरुस्त है, अपनी जगह पर जाएंगे, जवाब दुरुस्त दे दिया। जी टीम बी, कौन आएगा? जी जी दिखाएं, अगला शेर दिखाएं, अगला मिसरा दिखाएं। चश्म तमन्ना काबिल तो नहीं दीदार के, दीदार के काबिल तो नहीं चश्म तमन्ना। जी दीदार के काबिल तो नहीं चश्म तमन्ना, लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या। जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अपनी जगह पर जाएंगे। जी टीम ए, अब कौन आएगा? आ जाए। दो शेर आए, बहुत ही प्यारे प्यारा है जी। अगला शेर दिखाएंगे। मंगतों के भर गए दिल लेकिन न भरी तेरी नीयत देने से। दिल भर गए मंगतों के लेकिन देने से तेरी नियत न भरी। दिल भर गए मंगतों के लेकिन देने से तेरी नीयत न भरी, जो आया उसे भर भर के दिया महरूम कभी लौटाया नहीं। जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत ही बड़ा शेर था। वैसे मिसरा बहुत बड़ा था, अगर मुझे भी आता तो मैं भी नहीं कर पाता, मगर माशाअल्लाह इन्होंने कोशिश किया, वेल ट्राइड किया और इन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया। अपनी जगह पर जाएंगे। जी टीम बी, अब कौन आएगा? आ जाए। आखिरी शेर है जी। आरज़ू का सलीका है ना कोई मेरी बंदगी है, बंदगी। कोई सलीका है आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी है। कोई सलीका है आरज़ू का ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। जवाब दुरुस्त है। कोई सलीका है आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। माशाअल्लाह, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। कोई सलीका है आरज़ू का ना बंदगी मेरी बंदगी है। यार बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, इसी अच्छे शेर के साथ इसी प्रोग्राम को, यानी हमारा प्रोग्राम जिस प्रोग्राम का नाम है सुनो समझो सीखो का वक्त पहुँचा इख्तिताम तक। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए मदी चैनल, देखते रहिए किड्स मदी चैनल। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आपको प्रोग्राम कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल किड्स मदी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएँ अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर नए आने वाले एपिसोड की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। इंशाअल्लाह करीम आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुनो समझो सीखो,
सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया